بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے دوست کوشش کریں کہ جن کے پاس کپڑے ہیں سرکار کے ذکر پاک کے ادب کے لیے اپنے اپنے سروں کو ڈھانک لیں۔ اس امید پر ڈھانکیں کہ کل اس ادب کا صدقہ محشر والے دن حضور کی شفاعت کی چادر نصیب ہو جائے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ کم از کم آئندہ کے لیے نیت ضرور فرما لیں کہ جب بھی کسی ایسی پاکیزہ محفل میں جانا ہے تو ادب و احترام کے سارے تقاضے پورے کر کے حاضری دینی ہے۔ زبان سے وعدہ فرمائیں، دل سے ارادہ فرمائیں اور کہیں انشاءاللہ۔ موبائل فونز کی گھنٹیوں کو بند کر لیں تاکہ جتنا لمحہ ہمارے نصیب میں ہو اس پاک محفل کا ہماری توجہ اغیار کی طرف نہ جائے، اپنے پروردگار کی طرف رہے، مدینے کے تاجدار کی طرف رہے۔ بے ادبی میں گزری ہوئی ساری رات کا ککھ فائدہ نہیں ہے، اور ادب کے ساتھ گزارے ہوئے ایک منٹ کا بدلہ یہ جہان بھی بن سکتا ہے، اگلا جہان بھی بن سکتا ہے۔ میں آل رسول سے نسبت رکھنے کے باوجود آپ احباب کو بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ سرکار کے ذکر کی محفل میں اس رنگ میں بیٹھنا چاہیے کہ یہ دل کو یقین ہو کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضور ہم سب پر ناظر ہیں۔ اور میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ بچے کو باپ دیکھ رہا ہو تو کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، بڑے سے بڑے ڈاکو کو تھانے دار دیکھ رہا ہو وہ بڑے آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا، مجبوری میری بن گئی۔ کلمہ بھی پڑھتے ہو حضور کا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو، یاد رکھو اس محفل میں آنے پر آپ کو تھانے دار تو نہیں دیکھ رہا لیکن مدینے کا تاجدار دیکھ رہا ہے۔ اب جس کو جس رنگ میں بیٹھنا پسند ہے کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اس طرح بیٹھوں، اب یہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں، آپ اسی طرح بیٹھیں۔ جو ڈوب کے بیٹھے گا حضور کی بارگاہ میں حاضری والے ادب کے ساتھ، یقیناً وہ نہ یہاں ڈوبے گا نہ وہاں ڈوبے گا، اور جہاں جو آکڑ کے ساتھ بیٹھے گا، بے دھیانی سے بیٹھے گا، پھر اس کا دھیان نہ یہاں پہ رکھا جائے گا نہ اگلے جہان میں رکھا جائے گا۔ میں آپ کو حلف دے کے کہتا ہوں، خدا کے لیے میرے کہے پر نہیں، میری تقریر کی وجہ سے نہیں، میری خطابت کی وجہ سے نہیں، جتنے لمحے ادب کے ساتھ بیٹھو اپنے نبی کے ذکر کی عزت کی وجہ سے بیٹھو۔ نیت وہ کرو، ایک لمحہ بھی نصیب ہو گیا تو یہ جہان بھی بن جائے گا، اگلا جہان بھی بن جائے گا۔ اور میں بڑا ذوق کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ بڑے ادب سے بیٹھ گئے ہیں، اگر سٹیج والے بھی آپ کی کاپی کر لیں اور یہ بھی ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، میرا آپ سے وعدہ ہے میں ٹائم زیادہ بالکل نہیں لوں گا، بہت مختصر وقت میں اللہ کے قرآن کی روشنی میں، آقا کے فرمان کی روشنی میں عزت رسول کا ترانہ پیش کروں گا، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے پیش کرتے ہوئے یہ احساس رکھوں گا کہ آپ کا ذوق بھی تازہ ہوتا جائے، آپ کا عقیدہ بھی واضح ہوتا جائے۔ اب دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے مشورے کے مطابق کہ جو عمل منظور ہونے کے قابل نہ ہو، عیب والا ہو، نقص والا ہو، اس پر اگر درود شریف کا سہرا لگا دیا جائے تو یہ سہرا اتنا عظیم ہے کہ یہ نقص کو دور کروا دیتا ہے اور اس عمل کو رب کی بارگاہ میں منظور کروا دیتا ہے۔
آپ اچھے لوگ ہیں، کامل لوگ ہوں گے، میں تو نقصوں سے بھرا ہوا ہوں، میری بولی میں نقص ہے، میرے سوچنے میں نقص ہے، میرے سمجھنے میں نقص ہے، سمجھانے میں نقص ہے۔ میں اپنے نقص کو مد نظر رکھتا ہوا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کے کم از کم 5 مرتبہ آنکھیں بند کر کے حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ اس نیت کے ساتھ پیش کریں کہ اس سحرے کا صدقہ رب ہمارے عیبوں کو دور فرما دے اور ہماری اس محنت کو منظور فرما لے۔ سارے احباب، جو زور سے پڑھنا چاہتا ہے زور سے، جو آہستہ پڑھنا چاہتا ہے آہستہ، کوئی پابندی نہیں۔ جو الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، جو اللہم صلی علیہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے۔ مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ صحرا نصیب ہو، عیب دور ہوں اور محنت منظور ہو۔ آنکھیں کھول کے میں نہیں کہوں گا کہ آنکھیں بند کرنے میں ایک کیفیت آ جاتی ہے، میری گزارش یہی ہوگی کہ آنکھیں بند کر کے اس یقین کے ساتھ کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور ہماری اس التجا کو سن بھی رہے ہیں اللہ کے کرم سے اور اپنی رحمت کی نظر بھی فرما رہے ہیں۔ 5 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل موت۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پیارے بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم جیسوں کو ایک مرتبہ پھر اس پاکیزہ ذکر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، جس ذکر کی عزت کا عالم یہ ہے کہ سارے فرش والے بھی اس ذکر کی عزت کو سلام کرتے ہیں اور سارے عرش والے بھی اس ذکر کی عزت کو سلام کرتے ہیں۔ دعا رب العزت اس پاکیزہ محفل کو سجانے والوں، اس پاکیزہ محفل میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والوں، پنڈال کا حسن بڑھانے والوں، اسٹیج کی زینت میں اضافہ فرمانے والوں، میں کسی کا نام لوں یا نہ لوں، ایک بات بہت پکی ہے کہ جس آقا کے ذکر میں ہم حاضر ہیں وہ ہمارے ناموں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے کاموں کو بھی جانتے ہیں۔ میرا مالک مجھ نکمے سمیت ہم سب کو حضور کی عزتوں کا صدقہ اس جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین،
لمبی چوڑی گفتگو کا نہ وقت ہے نہ مناسبت. آدھی رات تقریباً ہو گئی، سردیوں کا موسم ہے، اور آپ ماشاءاللہ کافی وقت سے سرکار کے ذکر کی خوبصورت رنگت میں موجود ہیں. نعت ہو وہ بھی حضور کی تعریف ہے، قصیدہ ہو وہ بھی حضور کی تعریف ہے، اور سچ پوچھئے تو تلاوت قرآن ہو تو وہ بھی محمد عربی کی تعریف ہے. تعریف کے سارے حوالے آپ کے سامنے ہیں. نظم ہو تب بھی تعریف سرکار کی ہی مقصد ہے، نثر ہو تب بھی تعریف سرکار کی ہی مقصد ہے. میں 12 منٹ میرے پاس رہتے ہیں 11 بجنے میں، اور ہمیں آل محبت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم 11ویں والی نسبت پہ بھی صدقے ہیں، ہم 12ویں والی نسبت پہ بھی صدقے ہیں. میں گن کے 12 منٹ میں 12ویں والے کی بارگاہ میں 12 سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. کتنے؟ 12 منٹ میں 12ویں والے کی بارگاہ میں 12 سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جتنے سلام میں آج کی اس محفل میں اس 12ویں والے شہنشاہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، کوئی سلام بھی کسی حکایت پر مبنی نہیں ہوگا، کسی روایت کا سہارا نہیں ہوگا، کسی کہانی کا سہارا نہیں ہوگا. 12 کے 12 سلام جو آج حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، ان کے لیے میری ذمہ داری ہے میں وہ سارے کے سارے سلام اللہ کے قرآن سے پیش کروں گا، حضور کی مقدس زبان سے پیش کروں گا. بڑی توجہ آپ کی، اور مجھے اب بوجھ بننے کی پہلے بھی عادت نہیں، اب میرے پاس وقت بھی نہیں ہے. بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں. میں نے جو لفظ تلاوت کیے، پہلا لفظ ہے لقد، دوسرا لفظ ہے جاءکم، تیسرا لفظ ہے رسول، چوتھا ہے من، اور پانچواں ہے انفسکم. حسن اتفاق بھی اور حسن انتخاب بھی کہ آج سلامی پیش کرنی تھی رسولوں کے سردار کو، اور لفظ بھی پڑھے گئے 5. کتنے پڑھے گئے؟ 5. باقی باتیں تو پھر ملیں گے تو کرتے رہیں گے. یہ بات تو یہیں سے واضح ہو گئی کہ جو حضور کو سلامی پیش کرنے کے لیے سہارا بھی 5 لفظوں کا لیے بیٹھے ہیں، یہ وہ بد نصیب نہیں جو کلمہ بھی حضور کا پڑھیں اور کبھی نبی کے اجداد پر انگلی اٹھائیں، کبھی نبی کی اولاد پر انگلی اٹھائیں، کبھی نبی کے ازواج پر انگلی اٹھائیں، کبھی حضور کی ازواج پر انگلی اٹھائیں. قریب آ جاؤں، کبھی نبی کے والدین کے بارے میں شک پڑے، کبھی نبی کے حسنین کے بارے میں شک میں پڑے. یہ 5 لفظوں کا سہارا ہی ہر اپنے غیر کو بتا گیا کہ آج میلاد کی محفل میں جو حضور کو سلام کرنے کے لیے قرآن کے لفظ بھی 5 کا سہارا لیے بیٹھے ہیں، یہ وہ خوش بخت ہیں جو محمد کی اصل پر بھی صدقے ہیں، محمد کی نسل پر بھی صدقے ہیں. اللہ آپ کو سلامتیاں دے. میں نے وقت بہت تھوڑا لینا ہے اور بات بہت بڑی کرنی ہے. لفظ کتنے میں نے پڑھے قبلہ؟ 5. اب میں یہ اوقات نہیں پاتا، بلکہ کوئی بھی یہ اوقات نہیں پاتا کہ کسی ایک لفظ کی روشنی میں بھی وہ اتنی بات کر جائے کہ یہ وقت پورا ہو سکے. ممکن ہی نہیں ہے. اگلا حسن دیکھیں. میں آج کی محفل میں جو 12 سلام حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے، مزے کی بات یہ ہے میں لفظ لقد کی روشنی میں نہیں پیش کروں گا،
جاءکم کی روشنی میں نہیں پیش کروں گا، رسول کی روشنی میں نہیں پیش کروں گا، من کے حوالے سے نہیں پیش کروں گا، انفسکم کی روشنی میں بھی نہیں پیش کروں گا۔ اب سارے حیران ہو گئے ہوں گے، شاہ صاحب یہی تو 5 لفظ تھے، اور آپ کہتے بھی ہو کہ سلامی بھی قرآن سے پیش کرنی ہے، تو پھر سلامی کدھر سے آئے گی؟ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں بہت سی تفصیل میں جاتا۔ قبلہ لقد نہیں، جاکم نہیں، رسول نہیں، من انفسکم نہیں۔ آج جو سلامی حضور کو پیش کروں گا، یہ جو رسول ان کے اوپر 2 پیشیں آئی ہیں، رسول ان کے اوپر 2 پیشیں آئی ہیں جنہیں عام زبان میں تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبرہ ہوں انہنوی تنوین، 2 زیرہ ہوں انہنوی، اور 2 پیشیں ہوں انہیں بھی تنوین کہتے ہیں۔ قبلہ آج کا میرا موضوع یہ ہے، اس تنوین کی روشنی میں رحمت للعالمین کی شان کیا ہے۔ شروع ہوتے ہوئے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، پتہ نہیں میاں صاحب کا شعر ہے یا ان کے ذمہ بھی لگ گیا، ابھی بہت سے شعر یہاں میاں صاحب کے پڑھے گئے، میں نے چونکہ ان کی کتاب پڑھی ہے، ان میں نے نہیں پڑھے، ہو سکتا ہے صدری طور پر ان تک پہنچ گئے ہوں، تو ہو سکتا ہے یہ شعر بھی انہی میں سے ہو، لیکن اچھا شعر تھا۔ ہمارے ایک بابے سے خطیب ہوتے تھے سائیوال کے علاقے، کہتے مولانا بشیر صاحب سائیوال والے، موٹی سی اینک پہنتے ہوتے تھے، بڑا مستانہ سا خطیب تھا۔ وہ ایک شعر سناتے ہوتے تھے، ہم 7ویں 8ویں میں پڑھتے تھے، دادا جی کے عرس پہ آتے تھے، وہ کہتے تھے شداں مداں زیراں زبراں وچ تعریف دے آئیاں، شداں مداں زیراں زبراں وچ تعریف دے آئیاں۔ اب میں اگلی بات آپ کے حوالے سے کروں گا، کہتے ہیں عاماں لوگاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائی۔ تو یہ بات تو وہ بابے بتا گئے نا کہ جب شدوں مدوں کی بات کرنی ہو تو پھر عاموں میں نہیں کرنی، ہائے ہائے ہائے، پھر کدھر کرنی ہے؟ خاصوں میں۔ اور میں آپ کو خاص ہی سمجھ رہا ہوں، مزہ نہیں لیا آپ نے میرے فکرے کا؟ میں آپ سب کو، اس بچے سے لے کے اس بابے تک، سب کو خاص سمجھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے قرآن نے ایک راستہ دے رکھا ہے کہ لیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت۔ اللہ نے محمد کے خاندان کو یہ شان دے رکھی ہے کہ کوئی خبیث ادھر آ نہیں سکتا اور کوئی نفیس ان کا در چھوڑ کے جا نہیں۔ بڑی بات، بہت خوبصورت مرحلہ آ گیا۔ خبیث لیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ ہے نا قرآن، رجس پلیتی کو کہتے ہیں، نجاست کو کہتے ہیں، خباثت کو کہتے ہیں۔ اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں سمجھنے والے لوگ کتنے سمجھدار ہیں۔ خبیث اللہ کہتا ہے علی کے قریب نہیں آ سکتا، حسن کے قریب نہیں آ سکتا، حسین کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب جو محبت والا بیٹھا ہے وہ اس جملے کا مزہ لے گا، جب خبیث علی کے قریب نہیں آ سکتا، ابھی بھی تجھے صدیق سمجھ میں نہیں آیا؟ حد نہیں ہو گئی یار؟ جب خبیث علی کے قریب نہیں آ سکتا تو پھر کوئی گند غلاظت نجاست والی کوئی شے حضور کے قریب کیسے آ سکتا؟ مجھے مولا علی کا وہ فکرہ یاد ہے، ایک خاص موقع پر آپ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ، اور حضرت عثمان نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ، رب نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس لیے کہ رب کی غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں کہ محمد کا سایہ بھی ایسی جگہ پر جائے جہاں کبھی نجاست آ سکتی ہو۔ اللہ جانے میں کیسی بات کر گیا، محمد کا سایہ بھی ایسی جگہ پہ، ایسی زمین پہ چونکہ نجاست آ سکتی ہے نا کسی بانے، اللہ نے سایہ غیب کر دیا کہ حبیب کا سایہ بھی ایسی جگہ پہ نہ جائے جہاں نجاست قریب آ سکتی ہو۔ اور ساری سیرت نگاروں نے لکھا مکھی کا جہاں مرضی ہو بیٹھ جاتی ہے، 63 سالہ میرے رسول کی زندگی میں ایک لمحہ بھی حضور پر آ کے نہیں بیٹھے۔ کبھی سوچا بھئی راز کیا ہے؟ اب اس سے بڑھ کر میں شان صحابہ و اہل بیت کیا پڑھوں؟ اگر سمجھنے والے ہو تو کافی ہو جائے گی۔ مکھی حضور کے قریب نہیں آ سکتی، افتخار کیوں نہیں آ سکتی؟ پر تو اس کے وہی ہیں، وجود تو اس کا وہی ہے، نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکھی کبھی کبھی
نجاست کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی کبھی نجاست کی طرف۔ اب فکرہ مرضی ہے، سمجھو مرضی ہے، سر سے گزار دو۔ مکی کا حضور کے جسم پر نہ بیٹھنا قیامت تک یہ فیصلہ کر گیا، چاہے صدیق ہو، چاہے فاروق ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے علی ہو، چاہے حسن ہو، چاہے حسین ہو، محمد کے قریب آ ہی نہیں سکتا کوئی۔ جو نجاست کے قریب جاتا ہو، اللہ نے محمد کے لیے صحابہ بھی وہ چنے، اہل بیت بھی وہ چنے جنہیں گند اور غلاظت سے دور فرما دیا۔ میرا وقت جہاں نہیں سمجھ آئے گی بولیں گے، پنجابی کیوں نہیں بولیں گے؟ توجہ فرمائیں، میں فکرہ اسی مقام پہ رکھ رہا ہوں۔ ایک دفعہ بھی حضور کے قریب وہ شے نہیں آ سکتی، آئے آیا سائیں، ایک لمحے کے لیے بھی حضور کے قریب وہ شے نہیں ہو سکتی جس میں نجاست کا شبہ بھی ہو، جس میں نجاست کا، بڑی آپ نے سمجھنا ہے تو میں نے بات کری ہے، جس میں نجاست کا، جس میں گند کا، جس میں غلاظت کا شبہ بھی ہو۔ اب فیصلہ تجھ پر چھوڑتا ہوں، ایک لمحے وہ قریب نہیں آ سکتی جو گند کو پسند کرتی ہو، غلاظت کو پسند کرتی ہو، نجاست کو پسند کرتی ہو۔ کلیجہ کرو میں جملہ دوں، جو گند کو چیز پسند کرے، غلاظت کو پسند کرے، حضور کے قریب ایک لمحے کے لیے بھی خدا نہیں آنے دیتا۔ کی سن دے پہ ہو؟ ایک لمحے کے لیے بھی خدا اس چیز کو حضور کے قریب نہیں آنے دیتا جو گند کی طرف جاتی ہو، نجاست کی طرف جاتی ہو، غلاظت کی طرف جاتی ہو۔ کلیجہ کھول، میں جملہ دوں، قبلہ جب ایک لمحے کے لیے وہ چیز حضور کے قریب نہیں آتی جس میں گند پایا جائے یا غلاظت کا شبہ پایا جائے، پر اس صدیق کی طہارت کا عالم کیا ہوگا جسے خدا نے 60 سال محمد کا قرب عطا۔ مرضی والے ہو یار، 60 سال حضور کا قرب، کتنا؟ 60 سال میرے نبی کے ساتھ، اور اتنا ساتھ، اتنا ساتھ، اتنا ساتھ کہ ان کے ساتھ کو خدا نے کتاب خدا کی صرف ایک آیت میں، کتنی آیتوں میں نہیں، صرف ایک آیت میں صدیق کے ساتھ کو نبی کے ساتھ رب ذوالجلال نے 7 مرتبہ بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ بھی بیان ہو جائے تو کافی ہے، لیکن یہاں 7 کوئی شاید بڑا عجیب سا ہے کہ اللہ نے ایک آیت میں 7 صدیق کا نبی کے ساتھ 7 مرتبہ بیان کیا۔ میں پڑھ دیتا ہوں آیت، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کائنات کے ہر ملا کو چیلنج ہے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ ثانی کا لفظ عربی زبان میں وہاں آتا ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرا ہو۔ ہون بھی پچا جاؤ تے توڑے ہضم انداز دے سامنے۔ ثانی کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرا، اثنین کا لفظ بھی وہیں آتا ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرا، ہما کی ضمیر وہیں آتی ہے جہاں ایک کے ساتھ دوسرا، یقولو کا لفظ وہیں آتا ہے جہاں ایک دوسرے کو کہنے والا ہو، لصاحب ہی کا معنی یہ ہے ایک دوسرے کا ساتھی ہو، اور معنی بولا ہی وہاں جاتا ہے جہاں کم از کم ایک کے ساتھ دوسرا۔ اب ہم چونکہ کانے نہیں ہیں نا، ایک طرف نہیں دیکھتے، دونوں طرف دیکھتے۔ صدیق کا ساتھ اتنا ہے تو پھر اس کا ساتھ بھی دیکھنا جسے نبی نے سامنے بٹھا کے کہا لحمو کا لحمی۔ بھئی اب میں آپ کے چہرے پڑھوں گا، اب جو چہرہ اترا اس کے لیے میرا فتویٰ نہیں، پھر نبی کا اعلان ہے منافق کا چہرہ ہے، اور یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے کننا نعرف المنافقین ببغضہم ملین، فرمایا حضور کے زمانے میں ہماری عادت تھی کہ ہم بیٹھے ہوتے منافق آ کے بیٹھ جاتے،
ہم یا حیو یا قیوم کرتے وہ بیٹھے رہتے، ہم یا کریم پڑھتے وہ بیٹھے رہتے، ہم مسئلے کرتے وہ بیٹھے رہتے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہمارا ارادہ ہوتا کہ منافقوں کو بھگائیں، ہائے ہائے ہائے، کن کو بھگائیں؟ منافقوں کو، تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا کننا، ایک دواری بھی نہیں، ماضی استمراری ہے، کننا، جب بھی ہمارا دل کرتا کہ منافقوں کو اٹھا دیں، ہمارے پاس نسخہ بڑا تھا، کیا کرتے تھے؟ فرمایا ببغضہم علیًا، ہم علی علی کرنا شروع ہو جاتے تھے، یا ان کے چہرے سڑ جاتے تھے یا محفل چھوڑ کے اور میرا کوئی بھائی بھی پریشان نہ ہو، علی پاک کی ساتھ ہونا نبی کے پاس، نبی کے ساتھ پتہ ہے کتنا گہرا ہے۔ اب بھائی افتخار رضوی میرا ساتھی ہے، بہت چھوٹی عمر سے ساتھی ہے، اچھے لمحوں کا ساتھی ہے، دکھ والے لمحوں کا ساتھی ہے، بہت پیارا ہے، میرا بھائی ہے، عزیز ہے، لیکن دیکھو نا، یہ ادھر بیٹھا ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں، اگر ساتھ بھی ہے میرے ہاتھ ادھر رکھ دے تو یہ فرق تو پھر بھی ہے نا، اس کا ہاتھ اس کا ہے، سواد نہیں لیا تو سنگل لے بھئی، اب درمیان سے سوئی بھی نہیں گزرتی، لیکن اس کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس کا گوشت کی سن دے پہ ہو، میں حدیث پڑھتا پہ، اس کا گوشت اس کا ہے، میرا گوشت، اس کا خون ہو سکتا ہے بی پازیٹیو ہو، میرا او پازیٹیو نکل آئے، چیک نہیں کروایا، لیکن اس کا خون اس کا ہے، میرا خون میرا ہے۔ دنیا میں کوئی جتنا بھی قریب ہو جائے نا، یہ فرق ضرور رہتا ہے، اس کا جسم اپنا ہوتا ہے، اس کا جسم، اس کی روح اپنی ہوتی ہے، اس کی روح، کائنات میں واحد علی ہے۔ ہاں ہون ہاتھ چاہیا جی میں حلالیے چومدے ہوندے، کائنات میں واحد علی ہے، منی بہت سوں کے لیے ہے، لیکن یہ واحد علی ہے جس کو رسول نے کہا لحموں کا لحمی، اور تیرا میرا اتنا ساتھ ہے کہ اب گوشت بھی جدا نہیں رہے، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا وجود اب میرا وجود ہو گیا ہے۔ اندازہ کر، جب صدیق کی طہارت کا یہ عالم ہے، رب نے علی کی طہارت کا عالم کیا بنا؟ مجھے وہ میرا ٹائم تو مکمل ہو گیا جی، میں شروع نہیں کر سکا تقریر، ٹائم میرا مکمل ہو گیا۔ میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اہل بیت اور صحابہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں طہارت کا اعلیٰ معیار عطا کیا ہے، خاص طور پہ لیُذِبَنکُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَیْتِ، پنجتن پاک کی شان میں آئی اور یہ بتا گئی کہ محمد کا گھر وہ گھر ہے جس کے نزدیک پلیتی خود اللہ نہیں آنے دیتا۔ کون نہیں آنے دیتا؟ اوڑی بول لے، کون نہیں آنے دیتا؟ تے ڈیرہ آپ چا بنو، ڈیرے دار بندے ہو، جٹ بندے ہو، جے پتران دے نیڑے پلیتی نہیں آ سکتی، گھر آڑیاں دے نیڑے پلیتی، تے گھر آڑے دے نیڑے کی میں پلیتی۔ آج ہمارے کتنے وقت ہیں، ہم ذکر اہل بیت میں بھی حاضر ہیں، ذکر صحابہ میں بھی حاضر ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم ذکر ذات محمد میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کی داڑیاں دیکھ کے آپ کو خاص نہیں سمجھا، آپ کا پھٹی ہونا دیکھ کے خاص نہیں سمجھا، پی ٹی آئی اے ٹی آئی کا رکن ہونا میں دیکھ کے خاص نہیں سمجھا، بڑی پگیں دیکھ کے خاص نہیں سمجھا، میں نے صرف اس لیے آپ کو خاص سمجھا ہے اور خاص بات چھیڑنے لگ گیا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لیُذِبَنکُمُ الرِّجْسَ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے نزدیک نجاست والی عوام نہیں آتی، طہارت والے خاص ہی آیا کرتے۔ آپ سارے خاص ہیں الحمدللہ، حضور نے آپ کو اپنے ذکر میں آنے کی توفیق عطا فرما، اس سے بڑھ کر خاص کوئی کون ہوگا؟ آپ تو درویشوں کے ماننے والے لوگ ہیں، جانتے ہو ولی کی محفل میں وہ آ سکتا ہے جسے ولی آنے کی اجازت ہے، حقیقت ہے واللہ، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں،
کوئی مائیکل لال اپنے زور سے ولی کے ڈیرے پہ نہیں جا سکتا، ولی کی محفل میں نہیں جا سکتا۔ ولی کی محفل میں وہی آتا ہے جسے ولی آنے کی اجازت دے۔ اب گھبرانا نہیں، میرے ساتھ چل۔ تیرا پیر گولڑے والا، تیرا پیر داتا صاحب، تیرا پیر بابا صاحب، تیرے پیر غوث پاک، تیرے پیر شیخو والے، ولی کی محفل میں وہ آتا ہے جسے ولی آنے کی اجازت دے۔ پھر گھبراتا کیوں ہے؟ علی کی محفل میں بھی تو پھر وہی آتا ہے جسے علی آنے کی اجازت دے۔ سبحان اللہ۔ تو ہون کھڑو نا گا ٹردہ چل میرے نار۔ ولی کی محفل میں وہی آتا ہے جس پر ولی مہر لگائے، علی کی محفل میں بھی وہی آتا ہے جس پر علی مہر لگائے، اور کائنات کے مولا علی کے بھی مولا نبی کی محفل میں بھی وہی آتا ہے جسے محمد آنے کی اجازت دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حیران ہو گیا ہوں واللہ، کس در سے کوئی مہربانی ہو گئی، کمال کی روحانیت چھا گئی ہے آپ پہ۔ اب کوئی حرکت مجھے ایسی نظر نہیں آتی جو بے ادبی والی ہو یا بے دھیانی والی ہو۔ یہ سائیوں کا کرم ہے، مہربانی ہے، اور آپ پر اللہ کا خصوصی انعام ہو گیا ہے۔ اب میں بوجھ نہیں بننا، 12 منٹ میں نے کہے تھے، اب اجازت دیں تو 12 منٹ آپ کی محبت کے لیے پڑھ دوں۔ 12 منٹ تو وہ میں نے ظاہری بات ہے وعدہ کیا تھا، اب اوپر ہو گئے 12 سے بلکہ زیادہ ہو گئے، 20 ہو گئے ہیں۔ اب میں 20 سے آگے 10 منٹ یا پورے پھر 12 ہی کر دیتا ہوں، بس وہ 12 بابوں کا اعلان کر دوں جو میں نے حضور کو سلام پیش کرنے ہیں۔ وہ ایک ایک سلام نہیں ہے، پورا پورا باب ہے۔ کیا ہے؟ پورا پورا۔ اور میرا آپ سے آج یہ وعدہ رہا کہ پھر ملتے رہے، اور جس طرح میں نے شام کو آگے دیکھی ہے محفل، اس طرح نہ ہو، اس طرح والی ہو، سبحان اللہ، اس طرح والی ادب والی احترام والی محفل ہو۔ میں حاضر ہوں گا اور ایک ایک باب علیحدہ علیحدہ کر کے اللہ کے قرآن کی روشنی میں پیش کروں گا، محمد کی زبان کی روشنی میں پیش کروں گا۔ آج صرف میں ان بابوں کا اعلان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے اور آنے والی محفل کے لیے ہم پوری طرح تیار ہو جائیں۔ تنوین کی روشنی میں، دو پیشوں کی روشنی میں، اس کی شان جس کی بارگاہ میں قیامت کو جا کے پیش ہونا ہے۔ ہاں اس دن تو پیش حضور کے ہی ہونا ہے، اور کدھر جانا ہے؟ اسی بات کو تو کسی خوبصورت بندے نے کہا تھا نا کہ تو بھی عجیب انسان ہے، جن کی نعتیں پڑھتا ہے تو وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہ تو مالک یوم الدین کا معنی کر تجھے سمجھ میں آ جائے۔ دین محمد کا نام ہے، قیامت کے دن کو محمد کا دن کہو، اس لیے کہ قیامت والے دن شان خدا کا اظہار نہیں ہوگا، وہ تو آج بھی ظاہر ہے۔ قیامت والے دن شان محمد مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ اب اجازت ہے جی میں پڑھ دوں 12 باب تنوین کی روشنی میں، شان رحمت للعالمین، شان رحمت للعالمین تنوین کی روشنی میں۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں یہ جو تنوین آئی ہے نا، اس کے یہاں پر کم از کم 3 فائدے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں؟ کم از کم، زیادہ سے زیادہ 300 بھی ہو سکتے ہیں، 3000 بھی، 3 لاکھ بھی، کم از کم 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ فرماتے ہیں تنوین التعظیم، دوسرا فائدہ والتکسیر، تیسرا فائدہ والاعجاب المفید الی انہ لیس من جنس ما یتعارف۔ عربی میں 3 فائدے پڑھ گیا۔ اب آپ کہو گے شاہ جی عربی کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، تو میں آیا کس کام کے لیے؟ عربی تو سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ بھئی میرے اور بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ جو تنوین کا ہے، فرمایا پہلا فائدہ تنوین کا ہے تعظیم۔ لفظ میرے ساتھ ایک دفعہ بول لیں، کیا؟ تعظیم۔ تعظیم نکلا ہے عظمت سے۔ کس سے نکلا ہے؟ یہ تنوین پہلا فائدہ دے رہی ہے کہ کائنات میں جتنے بھی عظیم تھے، ہیں یا ہوں گے، یہ 2 پیشیں بتا رہی ہیں جہاں ان کی سب کی عظمتوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے زہرا پاک کے بابا کی شان کی ابتدا۔
یہ صرف دو پیشوں کا پہلا فائدہ ہے کہ جتنی عظیم ہیں، کمینوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، بات ہی عظیموں کی ہو رہی ہے، عظیموں کی ہو رہی ہے بھائی۔ مخلوق میں سے مومن عظیم، پھر اوپر چلتا جا، ساری سیڑھی نہیں سنا سکتا، وقت گزر جائے گا۔ سب سے زیادہ عظیم نبیوں کی جماعت۔ کون سی جماعت ہے؟ پھر ان میں سے رسول، پھر ان میں سے اولو العزم رسول۔ یہ تنوین دیکھ کے ہی تو اللہ حضرت نے پہلا سبق پڑھایا تھا، دنیا والوں رسول اور بھی آئے ہیں، نبی اور بھی آئے ہیں، لیکن اس پر اللہ نے دو پیشیں رکھ کے بتا دیا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ اب عظمت کے میں وہ 12 باب شروع کرنے لگا ہوں۔ آج صرف اعلان ہے، بیان ان کا پھر آ کے جب بھی آپ نے کسی بندے کی بات کرنی ہو ڈھونڈو تو سب سے پہلے تو اس کی صورت نظر آتی ہے۔ بھئی میں پہلے آپ کو جانتا ہوں، اگر نہ جانتا ہوتا تو سب سے پہلے تو مجھے چہرے کی شناسائی ہونی تھی نا، کہ یہ صاحب ہیں جی، اس طرح گول مٹول سا چہرہ ہے، نورانی سا چہرہ ہے، مزیدار سا چہرہ ہے، اور زندہ جاوید سا چہرہ ہے۔ میں جب سے سٹیجوں پہ آنے لگا ہوں، میں نے یہ چہرہ اسی طرح ہی دیکھا ہے، اور ماشاءاللہ اس وقت یہ شاید ہم سے بڑے تھے، پھر ہمارے برابر ہو گئے، اب ہم سے چھوٹے ہو گئے۔ ہاں، یہ ان کی ماشاءاللہ صحت کا علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا، کسی بندے کو بھی آپ دیکھیں تو پہلے اس کا چہرہ، صورت نظر آتی ہے، اب تنوین، اور پھر پڑھ محمد کی صورت، تعظیم محمد کی صورت۔ پہلا باب یہ تنوین بتا رہی ہے، لوگوں مولوی مانے یا نہ مانے اس کی قسمت، خطیب سمجھے یا نہ سمجھے اس کی قسمت۔ اللہ نے قرآن میں رسول ان کے اوپر تنوین والی جگہ پر تنوین دے کے واضح کر دیا ہے۔ دنیا والوں، رب کہہ رہا ہے میں نے جتنی بھی صورتیں بنائی ہیں، ہائے ہائے، ہر صورت سے عظیم میں نے محمد کی صورت بنا دی۔ مجھے جلدی میں جانا اس لیے ایک ایک کا جملے پر رک نہیں سکتا۔ تنوین یہ بتا رہی ہے کہ رب کا یہ اعلان ہے کہ لوگوں، عظیم کہتے ہیں بڑے کو، اور اتنے بڑے کو جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یہ پیش بتا رہی ہے، لوگوں یاد رکھو محمد صرف رسالت میں بے مثال نہیں، صرف ختم نبوت میں بے مثال نہیں، یہ تنوین بتا رہی ہے، لوگوں یاد رکھنا محمد کی صورت جیسی کائنات میں کسی کی صورت کوئی نہیں۔ اور رکو مت یار، آگے چل، محمد کی صورت جیسی کسی کی صورت کوئی نہیں۔ یہی تنوین بتا رہی ہے ابو بکر کے مرشد کی سیرت جیسی کسی کی سیرت۔ سلامتی ہوں آپ کو، مزہ آ گیا آپ سے اب بات کرنے کا۔ اللہ آپ کو اسی طرح ادب کے ساتھ بات کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ فرمائے، میں اب اعلان کر رہا ہوں، پہلا باب جو تنوین بتا رہی ہے کہ حضور کی صورت جیسی کسی کی، اللہ خود کہہ رہا ہے نا، چونکہ تنوین اللہ کی طرف سے آئی ہے، رسول ان کا لفظ اللہ کہتا میں نے اس جیسی بنائی کوئی نہیں، اب کوئی لائے گا کیسے؟ حضور کی صورت جیسی کسی کی، حضور کی سیرت جیسی کسی کی، رکنا نہیں، تنوین کو لیتا چل اور ہر لمحے نبی کو سلام کرتا چل۔ یہی تنوین بتا رہی ہے دنیا والوں، یاد رکھنا محمد کی اصل جیسی۔ اس سے بڑا میلاد اور کیا ہوگا؟ میں قرآن میں محمد کی آباء و اجداد پڑھ رہا ہوں، تنوین بتا رہی ہے محمد کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں۔ اور اکچار یار کی برکت سے چوتھا باب سن، یہی تنوین بتا رہی ہے کہ محمد کی نسل جیسی کسی کی نسل کوئی نہیں۔ اب آگئی پنجتن پاک کی نسبت۔ الحمدللہ پنجاب کا پنجابی ہوں، قسمت کا دھنی ہوں، میں پنجتنی سید بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، دوری نسبت ہے میری۔ باپ سے پیڑھی شروع کروں وہ بھی علی تک جاتی ہے، پیر سے پیڑھی شروع کروں وہ بھی علی تک جاتی ہے۔
ہمیں تو حضور کی ہر نسبت پر ناز ہے، صحابہ کی ہو، اہل بیت کی ہو، اور حضور کی اولاد پاک کی ہو، تو پانچویں نسبت سے اور چھٹی نسبت سے پانچواں اور چھٹا باب تنوین کی روشنی میں سننا. یہی تنوین بتا رہی ہے دنیا والوں، نبی کی شجاعت جیسی کسی کی شجاعت کوئی نہیں. یہی تھے شکے چو تے قیامت والے دھڑے جا کے ویکھ لوے آئے کافراں بھی چک مار کے آکھنا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. محمد کی شجاعت جیسی کسی کی شجاعت کوئی نہیں. قیامت والے دھڑے پاک ہو جاسی محمد دی شفاعت جیسی کسی کی شفاعت. ساتویں نسبت میں آج صرف اعلان کر رہا ہوں، صرف اعلان. اب آپ کی محبت دیکھنی ہے، آپ اعلان تک رہتے ہیں یا محبت آپ کی بیان تک آ جاتی ہے؟ توجہ کریں گے. ساتویں نسبت اس تنوین کی روشنی میں نبی کی تعظیم کا 7واں باب اور 8واں باب سنیں. یہی تنوین بتا رہی ہے لوگوں، نبی کی صداقت جیسی حد نہیں. یار کمال ہے حضور کی صداقت کی، میں تشریح میں تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ابو سفیان اور ابو جہل بڑے بڑے دشمن بھی یہ مانتے تھے کلمہ بے شک ہم محمد کا نہیں پڑھتے، لیکن محمد جیسا سچا کوئی نہیں. آئے محمد جیسا سچا. اور پھر کہو نا حضور کی صداقت جیسی کسی کی. تے جو کائنات میں سخی ہے، وہ بابا ہے، وہ داتا ہے، وہ غوث ہے، وہ مجدد ہے، ان سے پوچھ تجھے کیا پتا. یہ سارے بول کے کہیں گے نبی کی صداقت جیسی کسی کی صداقت کوئی نہیں، اور جتنی بٹ رہی ہے محمد کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت. اب آگئی 9ویں اور 10ویں نسبت. 9 کو نسبت ہے جناب زہرا کے ساتھ، 10 کو نسبت ہے سید الشہداء کے ساتھ، امام حسین بادشاہ کے ساتھ. یہ میرا آپ کے ساتھ ادھار ہے. 9 والی نسبت میں آپ کو سمجھاؤں گا اور پورے ذوق سے سمجھاؤں گا کہ 9 کیا ہے، 9 کے اندر کیا ہے، 9 میں راز کیا ہے. صرف ایک اشارہ ضرور سمجھا دیتا ہوں. جو پڑھے لکھے احباب ہیں ان کے لیے میرا چیلنج ہے. ہندسے سارے اچھے ہیں، صرف 9 وہ ہندسہ ہے جس کو جدھر ضرب کر کے لے جاؤ تب بھی سلامت رہتا ہے، تقسیم کر کے لے آؤ تب بھی سلامت رہتا ہے. اس کو 9 کو 9 کے ساتھ جمع کرتے جاؤ تب بھی سلامت رہتا ہے، تفریق کرتے جاؤ تب بھی سلامت. یہ شان کسی اور ہندسے میں 7 ہے، 8 ہے. لے لے 8 ایکم 8، 8 دونے 16. 16 نو کیویں لکھ دیو؟ 1 تے 6، 1 تے 6 کتنا ہوندہ ہے؟ 7. 1 تے 6 کی ہوندہ ہے؟ 1 تے 6 آپ پہ جمع کرو کتنا ہو گیا؟ گھرو 8 لے کے ٹرے آؤ. اپنے دلو ضرب دیتی ہے، او 7 گیا. 8 تریاں 24، گھرو 8 لے کے ٹرے آؤ. 3 نہ ضرب بھی دیتی ہے، اگے نہ ہو گھٹ گیا. میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں ہر ہندسے کا آپ کو سمجھاتا. جہاں لے جاؤ ضرب میں، جمع میں، تفریق میں، یا گھٹ جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے، اپنی اصلیت کھو بیٹھتا ہے. یعنی 8 لے کے ٹرے ہو تے راہ وچ 8 تو دوری واری کوئی نہیں لبنا، تریجی واری اکیلا 9 ایسا ہے جس کو جدھر لے جائے گا 9 سلامت رہے گا. 9 مثلا 9 ایکم 9، 9 دونے کیویں لکھ دیو؟ 8 نو 1 نہ جمع کرو کتنا بنے؟ اوڑی بول لے ہو تو زغنا شاہ دا تکا لگ گیا. چل 3 نہ ضرب دے لینے، 9 تریاں 2 تے 7، مڑ دوجی باری بھی تکا ہی لگ گیا. 9 چوک 3 تے 6، مڑ تکا ہی لگ گیا. 9 5، 45 4 اور 5، 9 مڑ تکا ہی لگ گیا. 9 چھیک 5 تے 4، 9 7، 6 تے 3، 9 8، 72، 7 تے 2. ہون پتہ لگا ہے کربلا 72 کیوں گیا؟ اگاں ٹور 9 9 81، 8 تے 1، 8 تے 1 9، 9 دائے
9 تے 0 اگلے دڑے ترکا مولوی میرے اللہ آدھا جی دا تائیں تے 9 رہندا اگاں کھڑی چ ویندا میں کہا اگاں ٹور تو انہیں آدھا دا تائیں تے ٹھیک ہے 11 ہل جاؤ میں کہا کر لے 11 نام اگے ایک یا ہون 2 9 اگے ایک ہی ہونا آدھا جی 12 میں کہا گن لے 12 نمہ 108 1 جمع 0 جمع 8 موڑ کتنے بڑھے آئے 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 جدے دل لے چلے جاؤ میرا تو اڈنا زامنی ہے ان ضرب دیں دے جاؤ تقسیم کر دے جاؤ جمع کر دے جاؤ 9 نار تفریق کر دے جاؤ 9 نار 9 ہی راسی کی راسی شروع ہونے اسی یہ 9 دا کمال سمجھے ہویا بھئی قدرتی کو ہنسا بڑا بڑا ہے اس تو انج 9 ہے لیکن جس وے ٹردیاں گل لبھی ہے نا تے آکھو تے میں بھی تو انداز سے ڈا وہ گل کی آئی میں ایران آسے 9 ترٹدا کیوں نہیں یہ ہر جدہ سلامت کیوں رہندا ہے ایک دن بخت جاگے 786 لکھیا ویکھیا میں کہا کی دولیاں میں آکھیا جی اے بسم اللہ الرحمن ایک ہی جائیتے 92 لکھے ہوا 92 نیوز نہ بھی میرا تعلق اصل بنیادی سے وجہ تو ہے وہ 92 لکھے ہوئے تھے میں پوچھا علم عدد آڑیاں کڑو ایک ہی ہے انہاں کہا جی یہ سونے نبی دا نا لکھیا کھڑا اے محمد دا نا لکھیا کھڑا ہے ایک جاتے اکثر وظائف بزرگ لکھ دین کلمہ 110 واری پڑھیا میں نہ ہی سمجھ ہوندی بھئی 110 چلو 100 واری آکھن 110 واسطے وہ ڈوڑیات پتہ لگا ہے مولا علی دے نا دے عدد تے اس 9 ڈوڑی پہ آنا تے اس دیڑے پتہ لگا با اے 9 تے بی بی سین دے نا دے عدد فاطمہ دا عدد کڈو بندن 1 3 تے 5 1 3 تے 5 تے 3 8 تے 8 تے 1 9 اے بی بی زہرا پاک دے نا دے عدد نے میں نے کیا ہوندہ ہے اگے سے گلے خوش آز با 9 ہونجی کئی بڑی شے ہوندہ ہے جدے جاوے آباد رہندہ ہے کدائیں برباد نہیں رہندہ اے عدد کڈے بی بی سینڈ دا نا سامنے آیا تے میں نے ونڈ ہو گئی بے رب دی غیرت نوے بھی گوارا نہیں کہ میرے رسول دی دید نا دا عدد بھی کسے جائی خراب ہو جاوے رب اس 9ویں سلامت کر کے قیامت تائیں دنیا دسے آباد ہونے تے برباد ہونے دی ہکو وانڈے جیڑا درے زہرا تو دور ہو جائے برباد ہو جاندے جیڑا نیڑے ہو جائے سلامت تے آباد اللہ دی قسم ہے نیت میری 12 منٹاں دی آئی رہن دی ساری تو اڈا عدب کرا گیا اجڑا تسی عدب نہ بیٹھے ہوئے ساری تقریر ایک رہن دی ہو گئی ہے ہون میں نامی نسبت کدی تفصیل آکے میں عرض کا سانجرہ اشارہ کیتا ہے نامی تے دامی نسبت نہ تنوین دی روشنی وچ شان رحمت للعالمین دا نامہ تے داما سلام دا اعلان کرا تنوین دستی پئیے کہ لوگوں اے رسول جڑا آیا ہے اے ڈک بے مثال ہے بنری صداقت سخاوت شجاعت شفاعتی بے مثال نہیں ہون میں این ملاد دے وچ لے کے تو آنا ہوا ایو تنوین پہ دستی ہے کہ رب پہ آدھا ہے لوگو میرے نبی دی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں اور ووالد وما ولد اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد کی ولادت جیسی کسی کی ولادت ہون گل آ گئی 11ویں تے 12 اعلان کر رہے ہیں بیان انشاءاللہ اگلے سال یا اگلی محفل چاہ کے کر ساں انشاءاللہ وعدہ راجہ اگلی محفل میں آؤں گا تو میں صورت سے بات کو چھیڑوں گا کہ حضور کی صورت کیسے بے مثال ہے اور پھر صورت میں آنکھیں کیسے بے مثال ہے بال کیسے بے مثال ہے زبان کیسے بے مثال ہے چہرہ کیسے بے مثال ہے ایک مستقل بہت بڑا مضمون ہے اور باب ہے اور پڑھیں گے انشاءاللہ جب حضور کی صورت کی بات نہیں کرنی تو پھر کس صورت کی بات بات ہی تو اسی صورت کی ہونے والی ہے محمد بوٹیا ویک کے یار والی گئیاں صورتاں بول قرآن وچوں یہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان جس شان تو شانہ اب 11ویں اور 12ویں نسبت سے 11ویں اور 12ویں باب کا اعلان اور مجھے چھٹی اگلی محفل تک کے لیے یہی تنوین
شان رحمت للعالمین میں یہ واضح کر رہی ہے دنیا والوں نبی صرف ولادت، عبادت، صداقت، شجاعت، سخاوت میں بے مثال نہیں بلکہ آخری بندے تک دل کی تختی پہ لکھو۔ یہ تنوین خدا کی طرف سے اعلان کر رہی ہے کہ زہرا پاک کا بابا وہ ہے جس کی ذات جیسی کسی کی ذات کوئی نہیں اور جس کی نعت جیسی کسی کی نعت۔ وعدہ رہا، آج میں نے 12 اعلان کیے، 12 سلاموں کے اعلان کیے۔ بیان انشاءاللہ العزیز اگلی محفل تک ادھار ہے، جب مل کے بیٹھیں گے میں بات کو یہیں سے شروع کروں گا کہ تنوین نے پہلا سبق یہ پڑھایا ہے کہ نبی کی صورت جیسی کسی کی اور پھر نبی کی سیرت جیسی کسی کی۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافی عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ وہ کوئی اور تھے جو تبدیلی کے نعرے لگاتے تھے اور کچھ اور آ گئی ہے، آپ نے سچ مچ میں تبدیلی لا کے دکھائی ہے۔ آپ اب سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے کی محفل کا رنگ دیکھ لیں اور اب گھنٹہ بعد کی محفل کا رنگ دیکھ لیں، لگتا ہے کریموں نے کرم کیا ہے، ہمیں ادب کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ یہ مل گئی تو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔